والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حجة وعمرة تامة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من جاء المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، جو مسجد میں صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ دین اسلام کی بات کو سنے، سیکھے یا سکھائے، سیکھنے یا سکھانے کے لیے آتا ہے، طالب علم بن کر آتا ہے یا استاد بن کر آتا ہے، مقصد صرف دین اسلام کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں، جو مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور دینی تعلیم ہی حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر 1429 نمبر پر ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرہ بالسوق کی بازار سے گزرے، دیکھا کہ لوگ تجارت میں مشغول ہیں، تجارت میں مصروف ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو کہنے لگے: یا معاشر التجار، او تاجروں کی جماعت اور بازار میں کاروبار کرنے والوں، الا تذهبون وتاخذون میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مسجد میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیوں نہیں لے لیتے؟ تم یہاں پر بازار میں تجارت میں مشغول ہو اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے اور تم یہاں پر بیٹھے ہوئے، جاؤ میراث حاصل کرو جاؤ۔ لوگ بھاگے، مسجد میں گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی کھڑے رہے، پیچھے ویسے ہی کھڑے ہوئے، وہ نہیں گئے۔ لوگ مسجد میں آئے، پھر واپس چلے گئے، کہنے لگے: ابو ہریرہ، تو ہمیں مذاق کرنا، مسجد میں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے ہنسے اور کہنے لگے: میں اسی لیے کھڑا ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ تم واپس آؤ گے، مجھے پتا تھا کہ تم واپس آؤ گے، مجھے اعتراض کرو گے میرے اوپر، اس لیے میں کھڑا ہوں۔ کہا: کیا تم نے وہاں پر دیکھا نہیں ہے کہ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، حدیث کا علم پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے؟ کہا: ہم نے دیکھا ہے۔ تو کہا: وہی حقم، افسوس ہے تم پر، ذاک میراث رسول اللہ، وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی میراث ہے جو مسجد میں تقسیم کی جا رہی تھی اور تم واپس آ گئے۔ تو یہ دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم، یہ حقیقی میراث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وارث وہی بنتا ہے جو قریبی ہو۔ تین چیزوں کی بنا پر، تین وجوہات کی بنا پر وراثت ملتی ہے: یا نسب کی بنا پر، یا نکاح کی بنا پر، یا ولا کی بنا پر۔ کوئی رشتہ دار ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، وہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حقدار بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں قیامت کے دن، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے، دینی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے اور دل لگا کر سیکھنا چاہیے۔ اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے اوپر تنگی نہیں سمجھنی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا
کہ میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کیا بس میں پڑھ رہا ہوں، میرے گھر والوں نے مجبور کیا کہ میں پڑھ رہا ہوں، میری جناب جی اگر میں نے نہ پڑھا تو میرا رشتہ ہی نہیں ہوگا، شادی نہیں ہوگی، اس لیے پڑھ رہا ہوں. تو یہ ایسی جو باتیں ذہن میں نہ رکھیں. اللہ کے رسول کی میراث ہے، جو اس کو حاصل کرے گا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی تعلیم کو ہر وقت حاصل کرنے کی اور دل لگا کر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.